السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق، نئے لیسن، نئے گرامر اور نئے قاعدے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ پہلے گزارش یہ ہے کہ جو حضرات بھی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ فوراً آپ تک ویڈیو پہنچ سکے اور کوئی بھی سبق آپ کا چھوٹنے سے بچ جائے۔ چلیے آج ہم سبق پڑھیں گے ہم صوت الفاظ۔ عام طور پر دیکھیے، ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی چیز کی اصلیت جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر بعد کی چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا ہے کیا کہ کوسچن پیپر میں کبھی سوالات ہم کو یاد ہوتے ہیں، سوال کے جواب ہم کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم لکھ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ سوال لکھا ہے کہ ہم صوت الفاظ بتائیں، اب اس کو ہم صوت ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے، اور جواب اس کو معلوم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کریں کہ جو جس کی بنیادی چیز ہے اس کو سمجھا کریں۔ جب بنیادی چیز سمجھ میں آ جائے گی باقی کی چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ ہم صوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک طریقے کی آواز ہو، ایک طریقے کی آواز ہو، اس کو ہم صوت کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ جو سننے میں ایک طرح کے ہوں لیکن معنی الگ الگ رکھتے ہوں۔ دو لفظ ہے، دونوں لفظ بولنے میں اور سننے میں لگے کہ بس ایک ہی طریقے کا ہے، اور اسی وجہ سے لکھنے میں بھی غلطی کر دیتے ہیں، سمجھنے میں بھی غلطی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لفظ دکھنے میں، سننے میں، لکھنے میں لگتا ہے، سننے میں لگتا ہے، بولنے میں لگتا ہے کہ ایک ہی طریقے کا ہے، لیکن لکھیں گے تو وہ الگ ہو جائے گا اور اس کے معنی بھی الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے علم، ان کو علم مت پڑھ دیجئے گا، علم بھی پڑھا جا سکتا ہے، علم بھی ایسے ہی لکھاتا ہے اور علم بھی ایسے ہی لکھاتا ہے، لیکن دونوں کا معنی الگ ہو جائے گا۔ جب اس کو علم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا جاننے کے معنی میں، اور جب اس کو علم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا جھنڈا۔ تو یہ ہے علم اور یہ بھی ہے علم۔ ایک ہے عین کے ساتھ، ایک ہے الف کے ساتھ، دونوں بولنے میں، سمجھنے میں ایک ہی طریقے کے ہیں، علم اور علم، لیکن دونوں کا معنی الگ ہے، لکھنے میں بھی الگ ہے اور معنی بھی الگ ہے دونوں کا۔ علم کا معنی آتے ہیں جھنڈا عین سے، اور علم کا معنی الف سے، اس کا معنی آتا ہے دکھ، درد، تکلیف۔ خار، یہ خار اور ایک ہے آگے خار، دونوں لفظ بولنے میں ایک ہی طریقے سے ہیں لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے، اسی لیے ان دونوں الفاظ کو کہیں گے یہ ہم صوت الفاظ ہے۔ یہ ہم صوت الفاظ ہے کہ دونوں کی آواز ایک ہی قسم کی ہے، ہم صوت ہے۔ اس خار کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار ہونا، بے عزت ہونا، ذلیل و خوار ہونا، اور اس خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹا۔ آگے ہم کچھ الفاظ لکھے ہیں، اس کو بھی ملا لیتے ہیں ہم۔ لفظ ہے اقرب، عین کے ساتھ، اقرب عین کے ساتھ بچھو، اور دوسرا لفظ ہے اقرب الف کے ساتھ، دونوں ایک قسم کا ہے الفاظ کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے۔ اقرب وہ بھی ہے عین سے، اقرب الف سے۔ عین سے اس کا معنی آتے ہیں بچھو، اور الف سے ہے اس کا معنی آتے ہیں زیادہ قریب، ہے نا، کہتے ہیں عزیز و اقارب، عزیز و اقارب، تو وہ الف سے ہوتا ہے، عین سے نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کارڈ میں، شادی وغیرہ کے کارڈ ہوتے ہیں، اس میں عزیز و اقارب عین سے لکھ دیتے ہیں، یہ غلط لکھتے ہیں معلومات کی کمی کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے ایک لفظ مجھے یاد آ گیا، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو یہ بڑی قاف سے ہے۔ اس قرآن میں جو لکھا ہے قل هو اللہ احد، یہ بڑی قاف سے ہے، قل، اس کے معنی آتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ چھوٹی قاف سے ہے کل، اور عام طور پر پڑھنے والے بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ معنی معلوم ہے اس کا معنی ہو جاتا ہے، چھوٹی قاف سے پڑھنے کا معنی ہو جاتا ہے اس کا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ معنی میں فرق آ گیا، پڑھنے میں ایک ہی طریقے سے ہے قل اور کل، آواز ایک ہی قسم کی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن فرق نہیں معلوم ہے، اسی وجہ سے معنی گڑبڑ ہو جا رہا ہے۔
بڑے قاف سے معنی ہوتا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور چھوٹی قاف سے معنی ہوتا ہے کہ کھائیے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کسی صحیح عالم سے پڑھا کیجئے، جیسے تیسے پڑھ لینے کا نام قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ چلیے خیر، ہم آگے بات کرتے ہیں، ورنہ آپ کہیں گے گرامر پڑھاتے پڑھاتے کیا تجوید اور قرآن کی بات مولوی صاحب کھول دیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ کے فائدے کی چیز تھی، اس لیے میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا دیا ہے۔ عبد عین کے ساتھ اس کا معنی آتا ہے بندہ، عبدہ و رسولہ۔ عبد کے معنی آتے ہیں بندہ، اور عبد الف کے ساتھ اس کا معنی آتے ہیں ہمیشہ۔ ارض آپ نے سنا ہوگا، ارض کے معنی آتے ہیں زمین الف کے ساتھ، اور عرض عین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں چوڑائی۔ صدا سین کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، اور صدا صاد کے ساتھ ہوتا ہے آواز۔ اسی طریقے سے بعد با الف دال بعد، اور بعد با عین دال بعد۔ اس کے بعد تم جاؤ، اس کے بعد میں آؤں گا۔ عام طور پر بچے لکھتے ہیں، وہ کیا لکھ دیتے ہیں، اس کو بعد لکھا ہو تو وہ الف کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، وہ بات غلط ہے۔ با الف دال کے ساتھ جو بعد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا، اے باد صبا۔ اور یہ جو ہے با عین دال عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، یہ کام ہوا، اس کے پیچھے یہ کام ہوگا۔ تو عام طور پر جب بچوں کو لکھایا جاتا ہے تو وہ الف کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، جو غلط لکھتے ہیں۔ اس چیز پر فوکس کیجیے اور دھیان دیجیے، کون سے الفاظ کیسے جوڑے جاتے ہیں، کیسے لکھے جاتے ہیں۔ الفاظ ایک ہونے کی بنیاد پر، آواز ایک ہونے کی بنیاد پر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو جب تک فرق نہیں معلوم رہے گا تو ایسا ہی آپ دھوکہ کھائیں گے۔ میں چند مثالیں اور آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ یہ الفاظ اور ہے، ہم صوت کے کچھ اور بھی الفاظ ہیں، جیسے فعل مطلب ہوتا ہے ناکام، فا یا لام، فعل مطلب ناکام، فا عین لام، فعل مطلب کام۔ فعل دونوں ایک ہی آواز ہے، یا کے ساتھ ناکام ہو جائے گا اور عین کے ساتھ کام ہو جائے گا۔ زن، جس کو عوامی زبان میں توزو بولتے ہیں، تازہ تو توزو، تو اگر اسے زبان سے سمجھیں تو زا اور نون، زن کے مطلب ہوتا ہے گمان، اور زن رے زے جیسے بولتے ہیں لوگ، رے اور زے، تو رے زے کے حساب سے ہی سمجھ لیجئے۔ پھر را زا، تو زا سے اگر لکھیں گے، زے سے لکھیں گے تو زن من عورت۔ دائی کا مطلب ہوتا ہے لونڈی، جو حمزہ کے ساتھ ہو، اور داعی لفظ ایک ہے، اس کا معنی ہو جائے گا بلانے والا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ ومن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ صلاح صاد کے ساتھ مشورہ، اور صلاح سین کے ساتھ ہتھیار۔ آواز ایک ہے لیکن معنی الگ الگ ہے، یہ ہم صوت الفاظ کہلائیں گے۔ آج یعنی ٹوڈے، آج کل، تو آج یہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، آج اس کا مطلب ہوتا ہے موجودہ دن، ٹوڈے، اور آج عین کے ساتھ جو لکھا جائے گا اس کا مطلب ہو جائے گا ہاتھی کا دانت۔ آگے چلتے ہیں۔ ثواب ہے نا، یہ کام کرنے میں اتنا ثواب ہے، تو ثواب وہ صاد سے اگر لکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک۔ یہ کہا جاتا ہے یہ آپ کی ثواب دید پر ہے، یعنی آپ جو اچھا سمجھیں، آپ جو اچھا دیکھیں، آپ کے حساب سے جو ٹھیک ہو، اس کو کہتے ہیں ثواب دید۔ تو وہ صاد سے لکھا جاتا ہے، ثواب کا مطلب ہوتا ہے صاد کے ساتھ صحیح، ٹھیک۔ اور ثواب سا سے، تا سا، با تا سا کے ساتھ ثواب، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا بدلہ، کہتے ہیں یہ کام کرو اس کا اتنا ثواب ہے، یا فلاں کو اس کا ثواب پہنچا دو۔ سفر سین کے ساتھ مطلب ہوتا ہے چلنا، سفر کرنا، یہاں سے وہاں جانا۔ اور سفر صاد کے ساتھ عربی مہینہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، تو وہ سفر جو ہے وہ عربی مہینہ ہے صاد سے۔
شین بری شین، عین اور را۔ شعر اس کا مطلب ہوتا ہے نظم، جس کو پوئٹری کہتے ہیں، شعر نظم۔ اور شیر شین یا را، شیر جانور۔ آواز ایک ہے، شیر اور شیر، لیکن لکھیں گے تو اگر نظم کے معنی میں لیں گے تو شین عین را ہوگا، اور جانور کے معنی میں لیں گے تو شین یا را ہو جائے گا، یہ جانور۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اصل مطلب شہد، عین سین لام شہد، اور اصل الف صاد لام، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ۔ سب سین اور با، سب کا مطلب ہوتا ہے کل، سب کا سب، اور سب صاد سے پانی بہانا۔ صفیر صاد سے مطلب ہوتا ہے آواز، اور صفیر سین سے مطلب ہوتا ہے قاصد۔ عرب عین را با، عرب ملک، عین سے لکھیں گے تو ملک، اور عرب الف سے لکھیں گے تو گنتی، عرب خرب۔ ماہی میم الف چھوٹی ہا یا، ماہی، ماہی مطلب مچھلی، اور ماہی بڑی ہا سے مٹانے والا۔ آواز ایک ہی ہے، ماہی اور ماہی آواز ایک ہی طریقے سے ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے پاس ایک بچی آتی تھی پڑھنے کے لیے، اس کا نام تھا ماہی، تو میں اس کو بلاتا تھا مچھلی، میں اس کو ایسے ہی مذاق میں کبھی مچھلی بول دیا کرتا تھا، تو غصہ ہو جاتی تھی۔ اس نے امی سے جا کر کہا حافظ صاحب ہم کو یہ بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ حافظ صاحب سے کہنا کہ ماہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ تو وہ آئی، اس نے کہا کہ امی نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی تھا۔ تو چونکہ کاپی بھی دکھاتی تھی تو کاپی میں وہ لکھا کرتی تھی ماہی، میم الف چھوٹی ہا اور یا۔ میں نے کہا کہ اسی طریقے سے تم لکھتی ہو؟ تو ہاں اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں نام۔ وہ کہیں دوسری جگہ کی تھی، یہاں میرے پاس چند دن پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ تو میں نے کہا تو پھر یہ وہ نام نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، اور تم نام بھی غلط لکھ رہی ہو۔ تو ماہی، پھر میں نے اس کو لکھ کر کے دیا کہ ماہی بڑی ہا کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، اور یہ اللہ کے رسول کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو دھوکہ کیسے پڑا؟ آواز ایک دیکھی، الفاظ کی حقیقت پتہ نہیں تھی، اسی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ تو ماہی چھوٹی ہا سے لکھیں گے تو مچھلی ہو جائے گا، اور بڑی ہا سے لکھیں گے تو مٹانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا میں تو کفر اور شرک کو مٹایا اور نور کا اجالا آیا۔ آگے چلتے ہیں۔ نسل خاندان، نون چھوٹی سین لام، نسل کا مطلب ہوتا ہے خاندان، اور نسل نون صاد لام، اس کا مطلب ہوتا ہے تلوار۔ نہر نون چھوٹی ہا را، نہر اس کا مطلب ہوتا ہے ندی، اور نحر نون بری ہا اور را، اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بڑی ہا سے نحر قربانی۔ نسب نون سین با، سین سے لکھیں گے نسب تو رشتہ، اور نسب صاد سے لکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا، کسی چیز کو گاڑنا، اس کو کہتے ہیں نسب، نسب کرنا، گاڑ دینا۔ لال لام الف لام لکھیں گے لال، لال تو اس کا مطلب ہو جائے گا رنگ، رنگ لال ہرا پیلا، وہ جو رنگ لکھیں گے تو وہ لال الف سے لکھائے گا۔ اور لال لام عین لام، لال اس کا مطلب ہوتا ہے موتی۔ یہ چند الفاظ ہم صوت کے الفاظ تھے، اس کو آپ بار بار دیکھیں، اس کو لکھیں، اور تو پھر اس طریقے سے کر کے آپ کو الفاظ کا فرق سمجھ میں آ جائے گا، اور دماغ میں وہ الفاظ بیٹھ جائیں گے، پھر آپ غلطی نہیں کریں گے۔